کے ساتھ میرے ساتھ ہیں حسب معمول میرے پروگرام کے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین السامعین، ہمارا پروگرام حسب معمول حسب روایت پاکستان کی سیاسی صورتحال، کچھ عدالتی معاملات ہیں وہاں پہ عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، اور مملکت خداداد پاکستان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو سچ بولے یا بولنے کی کوشش کرے، پہلے تو کوشش کی جاتی ہے اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، اور پھر اگر اس کی قسمت چنگی بچ جائے تو پھر وہ اگر نہ چھوڑے تو پھر اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے بڑے بڑے وہ کیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں پخنڈ، اور جو ہیلے بہانے لوڑے جاتے ہیں، لبے جاتے ہیں۔ آج رانا شمیم صاحب کا وہ کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جسٹس اطہر من اللہ وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ فرد جرم جو ہے نا 7 جنوری پہ ان پر توہین عدالت کی لاگو ہو جائے گی۔ آج وہ جو بیان حلفی تھا وہ کھولا گیا، تو رانا صاحب نے کہا کہ جی یہ بالکل میں نے ہی یہ جو کچھ لکھا ہے میں نے لکھا، اور میں نے خود اپنے دستخط کیے، کوئی دوسرا بندہ نہیں، وہ میں جو تھا وہ جو اٹارنی تھا اس کے ساتھ تھا، اور حلف نامہ جو ہے وہ نواز شریف کے دفتر کی بات کوئی بھی نہیں ہے، صاحب ایسے ہی ہے۔ اور لطیف آپ نے کہا کہ یہ اٹارنی جنرل جو ہیں یہ ملازم ہیں، نوکری کرنی آئے پکے، یا عدالتی کوئی معاملات لڑ رہے ہیں، ان کو تو میں ان کی پوزیشن کو بھی چیلنج کروں گا۔ اور جو چارلس گیتھری تھا جس نے وہ اٹیسٹ کیا ہوا ہے، اس نے تو کہا تھا کہ جی بھائی میں نے کسی کو کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہی کچھ ہوا ہے، تو یہ صرف ایسے ہی بات ہے۔ اس کے بعد وہ میں شوکت صاحب سے ایک سوال کروں گا۔ آج لکی مروت ایک جگہ خیبر پختونخوا میں وہاں پہ خواتین نے بجلی اور گیس کے بارے میں نا وہ ایک مظاہرہ کیا، دھرنا دیا، اور آخر بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد ان کو کہا کہ آپ کو بجلی گیس ملے گی۔ یہ عمران خان صاحب نے جو راستہ دکھایا تھا نا 2016-17 والا، وہ یہ اسی 14 والا، یہ وہی کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ میں قومی سلامتی جو وہ ہے سلامتی کی جو پالیسی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پبلک کر دیں گے۔ معید یوسف صاحب نے کہا حالانکہ یہ ناممکن ہے، میرا خیال پبلک نہیں ہوگی۔ اور بجٹ جو ہے وہ ایسے ہی انہوں نے منی بجٹ بغیر پارلیمنٹ میں بحث کرائے لائے ہوئے صدر صاحب سے دستخط کرا لیے۔ اب شوکت صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ شوکت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر ایک بات یہ ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستانی جو وزیر اعظم کوئی بھی جو آتا ہے، جو ہوتا ہے یا جاتا ہے یا آتا ہے، جب بھی آتے ہیں یہ سارے امریکہ کی مرضی سے آتے ہیں، یا کوئی اپنی بھی کوئی ان کی مرضی ہے ہمارے ملک کی، اس پاکستان کے اپنے جو عوام کی بھی خواہشات بھی ہوتا ہے، یا کوئی جدھر سے بھی ہوتا ہے کہ صرف اوپر سے ہی آتے ہیں سارے؟ سوال بڑا ایک عجیب سا ہی ہے، جاہلانہ سا سوال ہے میرا، لیکن نہیں جاہلانہ سوال نہیں ہے، یہ تو بات یہ ہے نا جی کہ وزرائے اعظموں کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ جو آرمی چیف کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں اور مختلف ریٹائرڈ، چاہے وہ جنرل حمید گل ہو یا اور بھی لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا ہے کہ یہاں ترقی تو کا انحصار جو ہے وہ امریکہ پہ ہے آرمی کے حوالے سے۔ وزرائے اعظم تو ایک تو یہ ہے کہ وہ وزرائے اعظم جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جن کو چوز کرتی ہے، اس میں انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی بھی شاید اس میں خوشنودی حاصل ہو، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں جو پارٹی میجورٹی میں ہوتی ہے جی اور وہی اپنا قائد منتخب کرتی ہے، شاید اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ بھی شامل ہوں۔ اگر وہ شامل نہ ہوں تو پھر کئی دفعہ میجورٹی دیری کی دیری رہ جاتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے جی کیا کہتے ہیں اس کو رخت سفر باندھ لیتے ہیں، کیا ان کو رخت سفر ہی ہوتا ہے جی، وہ ان کو گھر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ہے، تقریباً اسی طرح کی ہے۔ مارشل لاؤ کو چھوڑ کے جو بھی سویلین پرائم منسٹر آئے ہیں، ان کی کامیابی یا ان کا اپنا جو ٹینیور
متعین ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، تو اس کا انحصار تو ہمیشہ اس بات پہ رہا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کتنے سالوں تک رہتی ہے۔ ہم اگر دو تین جو پاورفل یا جن کا نام آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے، پرانی کہانی تو ہم نہیں چھیڑیں گے، جب پاکستان یونائٹڈ تھا، لیکن یہ ہے کہ جو 1970 کے جو الیکشنز ہوئے تو یہ جو پاکستان تھا اس کے 4 صوبے بن گئے۔ پہلے 1 یونٹ تھا، 1 یونٹ کی شکل میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ حالانکہ جب پاکستان کو مارز وجود میں لایا گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ فیڈریشن تھی، یہ صوبے اسی طرح تھے، تاریخی صوبے، تاریخی جو قومیں تھی یا مطلب قومیائی یا لسان جو بھی تھا صوبے تھے، یہ جی اسی طرح ہی تھے، یہ صوبے تھے۔ اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ چونکہ مشرقی بنگال تھا، اور مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے دونوں یونٹ تھے، لیکن بعد ازاں تقسیم جو ہوئی بر صغیر کی، اس تقسیم کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان 2 مملکتیں مارز وجود میں آئی، تو کئی ایک تاریخی قومیں جو ہے وہ تقسیم ہوئی، جیسے پنجاب تقسیم ہوا، سندھ تقسیم ہوا سم ہاؤ، اور مشرقی پاکستان بھی مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن 1971 میں کی اس بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان ٹوٹ گیا، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ پاکستان جس کے 4 صوبے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، سندھ ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان صوبوں کے اندر بھی جو مختلف تحریکیں ہیں، کہیں صوبائی حقوق کی تحریکیں ہیں، کہیں علیحدگی کی تحریکیں ہیں، تو چونکہ اس وقت ہمارا موضوع تو ان تحریکوں پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا، آپ کے سوال کا جواب جو ہے مختصراً یہی ہے کہ 1970 میں 1971 کے پاکستان ٹوٹنے کے بعد موجودہ پاکستان جب اس میں سویلین حکومت بحال ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں، اور پیپلز پارٹی چونکہ 2 صوبوں کے اندر میجورٹی پارٹی تھی اور اوورال پاکستان کے کنٹیکس میں بھی میجورٹی پارٹی تھی، تو سو اقتدار جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو منتقل ہوا۔ اس میں کچھ کہانیاں ہیں، کچھ زور زبردستی بھی ہے، کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بدترین شکست ہوئی پاکستان کو، تو اس کے نتیجے میں جو جنرل یحییٰ خان تھے جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے ان سے مطمئن نہیں ہوئے، پھر عوام میں بھی ایک بڑا غم و غصہ تھا، تو نتیجہ یہ ہے کہ کچھ جنرلوں نے کوشش کر کے زبردستی، حالانکہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی تھی کہ جو ہی وہ وایا افغانستان چونکہ انہوں نے آنا تھا تو ان کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی ایک کشمکش ہوئی اور اس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مختصر اقتدار مل گیا، اور اقتدار اس شکل میں ملا کہ وہ مارشل لاء سے ایک سویلین، پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی شکل میں جو ہے وہ اقتدار ملا پیپلز پارٹی کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ تو کہانیاں بے شمار ہیں، لیکن مختصر قصہ یہی ہے کہ آرمی کی جو ترقیاں ہیں جو بریگیڈیئر سے اوپر کی ہیں، تو ان کے بارے میں جنرل شاہد عزیز ہوں یا حمید گل ہوں یا وہ لوگ جنہوں نے ذرا جرت دکھا کے یہ بتا دیا کہ پاکستان آرمی کا جو سٹرکچر ہے اس میں امریکہ کا کتنا رول ہے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ کوئی خود سے تو ہماری اتنی کوئی بڑی تحقیق تو ہے نہیں، لیکن جو کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں کی روشنی میں ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کی تصدیق بھی ہم نہیں کر سکتے کہ یہ کس حد تک، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب لیاقت علی خان نے دورہ کیا امریکہ کا تو سب سے پہلی جو ملٹری ایڈ
فارن ملٹری ایڈ پاکستان کو ملی وہ امریکہ کی طرف سے ملی، اور پھر ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بغل گیر ہوئے، تو پوری سرد جی جنگ کے عہد میں ملٹری مضبوط اتحادی رہی ہے امریکہ کی، اور سہولت کاری بھی جو امریکہ کے دشمن تھے ان کو جب بھی امریکہ نے ٹارگٹ کیا ان کو، تو پاکستان کی سرزمین بھی اور پاکستان کی آرمی کی جو ایکسپرٹیز تھی وہ استعمال ہوئی امریکہ کے حق میں۔ اور سوویت یونین کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا دشمن ایک طرح کا پاکستان کی جو آفیشیل پالیسی تھی، اگرچہ تعلقات تو سفارتی تھے لیکن پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی اس میں رشیا کے لیے، سوویت یونین کے لیے کوئی سپیس نہیں تھا، بلکہ جو بھی یہاں کارروائیاں سوویت یونین کے خلاف کی جا سکتی ہیں وہ پاکستان کی سرزمین ہمیشہ اویلیبل تھی۔ وسٹ کو بھی، وسٹ میں زیادہ تر برطانیہ میٹر کرتا تھا اور امریکہ، تو اس لیے یہ چیزیں تو جو ہے نا وہ بہت واضح رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنی مرضی، منشا یا جو کہ تاریخ کے حوالے سے بھی یا پاکستان کی کریشنز کے حوالے سے بھی کئی ایک تاریخ دانوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ تو ہمارا یہ مختصر سا پروگرام جو ہے، چونکہ کچھ ٹائم کی قلت بھی ہوتی ہے اور پھر کئی جگہوں پہ انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے ہم کوئی لمبی گفتگو جو ہے وہ نہیں کر پاتے، تو یہ ہے کہ آج بھی ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، باوجود اس کے کہ پاکستان چین کی طرف بھی لپک رہا ہے، رشیا کی طرف بھی لپک رہا ہے، لیکن اگر مضبوط اتحاد دیکھیں تو ماضی میں یا سرد جنگ کے عہد میں جو کورڈیل ریلیشن شپ تھی وہ گلف کی اسٹیٹس اور سعودی عربیہ اور امریکہ اور ترکی، ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور یہ سارے جو ہے وہ امریکن کیمپ کے ملک ہوتے تھے یا ملک ہیں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں۔ تو پتہ نہیں آپ نے یہ سوال کس نقطہ نظر سے وہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں آخر میں وہ آپ ضرور وہ کیجیے گا۔ البتہ جو انٹرو میں آپ نے وہ جو جسٹس یا اطہر من اللہ والی بات جو کی اطہر ہے، من اللہ اور جسٹس شمیم کے درمیان جو مکالمہ، اس میں ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپسی لڑائی، آپسی چپکلش کے اندر کچھ وہ حقائق جو چھپے رہتے ہیں اور جس پہ جو سوشل ایکٹیوسٹ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریاستی پروپیگنڈے کی اس میں گرد میں وہ نیچے آ جاتے ہیں یا ان پہ لوگوں کو یقین کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو آج اطہر من اللہ صاحب نے اس تضاد میں رانا شمیم صاحب کی تعیناتی پہ بھی سوال اٹھائے کہ گلگت بلتستان میں چیف جج جس طرح ان کو بھرتی کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی ایپیکس کورٹ کے جسٹسز مقرر ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی صوابدید پہ ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جس سے خوش ہو اس کو وہاں روزگار مل جاتا ہے، اور اس کا جو کنٹریکچل ججز کی جو فردر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے، وہ اس بات پہ انحصار ہے کہ اس جج نے کتنے میں بوٹ پالش تو نہیں کہوں گا، لیکن اس نے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا خوش رکھا، اس کی یعنی اس کا جو کنٹریکٹ رینیو اور اس میں ایکسٹینشن تبھی مل سکتی ہے کہ اگر اس 3 سال کے عرصے کے اندر اس نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھا ہو۔ اب آپ کا سوال کا جواب چھوٹا سا آ گیا ابھی جی، یعنی یہ میں آپ کو اس کہ جس میں یہ مطلب یہ کہ بڑے بلند باغ دعوے کرتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان یہ دودھ اور شہد کی نعریں جاری کی ہیں، تو انصاف کا معیار وہاں یہ رکھا گیا۔ اسی میں بات میں کرنے لگا ہوں کہ بات یہ ہوئی کہ آپ کے بقول جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو پاکستان کا جو آرمی چیف ہے، مختلف جرنیلوں نے کہا کہ ان کو اپوائنٹمنٹ میں امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہی کہا نا آپ نے؟ جی اچھا،
اب اگلی بات آ گئی, یہ جو قانون ہے نا آئین پاکستان کا, اس میں گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہوتا ہے وہ قانونی طور پہ وزیر اعظم پاکستان کے ماتحت ہوتا ہے. وہ پاکستان کا وزیر اعظم اس کی ایکسٹینشن بھی کر سکتا ہے, اس کی وہ کیا کہتے ہیں. اب بات آ گئی, اگر وہ رانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ خوش نہ رکھا, ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی, ہمیں پتہ لگ گیا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو وہی ہے, تو پھر یہ جج ان کے پھر وزیر اعظم بھی ان کے متحد ہوا, تو وہ امریکہ کے متحد ہوئے, تو پھر اوپر پھر امریکہ ہوا. دیکھیں اس طرح منطقی نتائج نہیں اخذ کیے جاتے. مختلف پوزیشنوں پہ جو لوگ رہتے ہیں کہ بھئی اس کا اگر چیف اپنا چیف آف آرمی اسٹاف اگر امریکہ کی مرضی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان آرمی کا جو چیف جسٹس جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ کوئی امریکہ کا ایجنٹ ہے. ان کی بیسیکلی ان کی ایک سیلینٹ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور کچھ نظریاتی ہم آہنگی بھی ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلش مطلب پاکستان آرمی کے حوالے سے امریکہ ہمیشہ جنرس رہا ہے, ان کی فوجی امداد اور دوسری تیسری. آج کل کچھ ان کے تعلقات میں کچھ ٹھہراؤ آیا ہوا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایک مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اس میں سویلین حکومت کا کتنا عمل دخل ہے, آرمی کا خود کتنا عمل دخل ہے, یہ ابھی سوال دیگر ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا چیف جسٹس یعنی چیف جج گلگت بلتستان کے اپیلیٹ کورٹ کی, کہ اس کی اپائنٹمنٹ ہے, یہ اس تضاد میں, اس لڑائی میں یہ تضاد ابھر کے سامنے آیا, اور یقیناً پاکستان کا کوئی میڈیا اس پہ روشنی نہیں ڈالے گا, اس پہ بات نہیں کرے گا, چونکہ پاکستانی میڈیا, پاکستانی دانشور کئی ایک جو پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بہت نقاد ہیں جی. لیکن جس وقت کوسچن آتا ہے گلگت بلتستان کا یا آزاد کشمیر کا, تو اس وقت بڑے بڑے دانشوروں کی بھی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ کوئی بطور اپنی کریڈیبلٹی کے کوئی ایک آدھ جملہ معترضہ کہہ دیتے ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان خطوں میں ہونے والے جتنے بھی زیادتیاں ہیں ان کو کبھی بھی پاکستان کے میڈیا نے درگور ادنا نہیں سمجھا, اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی ایسے کوئی سپیس دیا کہ جس سے ان کے اس 21ویں صدی میں جو ان کی مشکلات اور مصائب ہیں وہ حل ہو سکیں. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو ان کی کنسرنز ہیں, اگر مین لائن وہ کنٹری جس نے ان علاقوں کو ڈیفیکٹو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, تو اگر پاکستان کے اندر کی سچویشن یہ ہے کہ جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کمپرومائز ہے, جہاں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی جانوں کو خطرہ ہے, جہاں میڈیا انڈر اٹیک ہے, تو جن خطوں کے جو خطے ڈیفیکٹو قبضے میں ہیں وہاں کے لوگوں کی زندگیاں, وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق, سماجی حقوق, معاشی حقوق, سیاسی حقوق, ان کا لیول کیا ہوگا. اس سے جو چیز سمجھ آنے والی ہے وہ یہ ہے. دوسری جو آپ نے بات ہے, چونکہ ذرا ظاہر ہے اس مسئلہ, یہ بھی مسئلہ آج کل پاکستان میں بڑا وہ ہے, سوال یہ ہے کہ ایک جج جو ایک اہم پورٹ فولیو تھا, چیف جج آف گلگت بلتستان, بہت بڑے علاقے کا, جی ایک ایفیڈیوٹ لکھا. اب متنازع اس کو کبھی کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے دفتر میں لکھا گیا, کبھی کہتے ہیں ان کی موجودگی میں. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس عدالت میں کھڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ میں نے لکھا ہے, بالکل اکیلے ہے, اکیلا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ 10,000 آدمی بھی کھڑا ہو, ایک آدمی کے پاس ایک گواہی دینے کے لیے ایک بات موجود ہے, کسی واقعے کا وہ چشمدید گواہ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کی یہ تحریک تھی کہ یہ اس پہ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے رکھ لیں, تاکہ تاریخ میں پاکستان کے لوگوں کو کبھی نہ کبھی تو پتہ چلے کہ ان کے جو بڑے بڑے عہدوں کے حامل لوگ تھے وہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت آزاد عدلیہ پہ شب خون مارتے رہے. یہ ایفیڈیوٹ بیسیکلی
ایک آدمی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے یا اپنی بیوی کے کہنے پہ، جو وہاں موجود تھی جب یہ واقعہ ہوا، وہ لیک ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جرنلسٹوں کو کچھ تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی کورسز ہوتے ہیں، سورس کے حوالے سے ان کو کچھ نہ کچھ قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اگر آئے دن صحافی جو ہے وہ اپنے سورسز کو ایکسپوز کرتے رہیں تو پھر کوئی آدمی، دنیا کا کوئی آدمی کسی صحافی کو کوئی خبر دے گا نہیں. جی صحافی کو خبر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی خبر کی اہمیت جو پبلک انٹرسٹ میں ہے وہ پبلک تک پہنچنی چاہیے. جی اور ایک شخص جو ہے وہ اس کو اون کر رہا ہے جس نے یہ لکھ کے دیا ہے. یہ سوال تو پہلی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اٹھانی ہی نہیں چاہیے کہ کس کی موجودگی میں لکھا اور کس کی عدم موجودگی میں لکھا. سوال یہ ہے کہ جو کنٹینٹ آف ایفیڈیوٹ ہے کیا وہ قانون کے کسی ایسے زمرے میں آتے ہیں جہاں ان پہ کنٹمپٹ لاگو کی جا سکتی ہے یا ان کو ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کانگنیزنس لیا جا سکتا ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ اگر عدالتوں کے ہاتھیں لگ گیا ہے اور اخبارات میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپوز کر دیے ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کی فل انکوائری کرنی چاہیے ان واقعات کی. جب چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو چیف جسٹس، ریٹائرڈ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کا تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. اصل مسئلہ تو ہمارے لیے ہے کہ چونکہ ہمارے کچھ ججز پہ تو بھائی اگر ایک آدمی کی انوسنسی اور ٹروتھ فلنس اسی چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی میں اگر کسی جج کو جن کے عدالتوں میں نواز شریف کے کیسز لگے ہوئے تھے تو ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ان کی بیل نہیں کرنی ہے اور بیل جس وقت الیکشن ہو جائے تو بے شک کر دی جائے. تو یہ تو بہت پروف ہو گئی ہے نا کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس وقت ان کی بیلیں نہیں ہوئی اور بعد ازاں ان کی بیلز ہو گئی. تو لہذا یہ ہے کہ کنٹینٹ میں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ کچھ ججوں نے پریشر قبول کیا، شاید کچھ نے نہ کیا ہو. اسی طریقے سے جو جسٹس ارشد ملک کی جو ویڈیو لیک ہوئی، ایک ویڈیو ان کی وہ ملتان والی لیک ہوئی جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے ان کی ایک کمزوری چڑھ گئی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پریشرائز کر کے تو ان سے وہ فیصلہ کروایا جو وہ اپنی ویڈیو میں جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے انڈر پریشر یہ کیا ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس میں نواز شریف کو یا مریم نواز صاحبہ کو کی کوئی سزا بنتی تھی. لیکن جو سٹیٹ کا سسٹم ہے تو اس سے جو چیز پبلک کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسٹس سسٹم کس طرح کمپرومائز ہوتا ہے اور لوگوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کتنا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ سیدھے سادھے اس کیس کو، اس ایفیڈیوٹ کو اگر آپ انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انکوائری میں ڈلوائیں. اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس کو نوٹس جاری کریں اس وقت کے جو ریٹائرڈ ہے ساکم نثار کو، اور اس کو اپنی عدالت میں طلب کر کے تو ان سے یا تو ڈینائل لیں یا ان سے ایکسپٹینس لیں. تو اس سے اندازہ ہوگا یہ اچھل کود کرنا کہ جی ہمارے جج کی توہین ہو گئی، ہمارے جوڈیشری پہ سوالات کھڑے ہو گئے، ڈاؤٹ پیدا ہو گئے، تو بھائی ان ڈاؤٹ کو دور کون کرے گا؟ کسی ایک آدمی جس نے یہ سچ بولنے کی جرات کر لی ہے یا اس نے وہ سچ جو اپنے ضمیر کے ساتھ کہہ کے کسی کاغذ پہ لکھ کے رکھ لیا اور وہ لیک ہو گیا، تو اس سے جو ہے وہ ججز کی جو ہے وہ عزت بحال ہوگی یا انکوائری کرنے سے ہوگی؟ اور انکوائری بعض دفعہ آپ کے پاس ڈائریکٹ شواہد نہیں ہوتے، وہ کیا کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ چیزوں یعنی ٹوٹی کڑیوں کو ملاتے ہیں
اور کسی آدمی کے یا کسی انسٹیٹیوشن کی انٹینشن اور ان کے کرمنل اپروچ اور پریشرز اور ان ساری کنسپیریسیز کو ایکسپوز کرتی ہیں. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ انکوائری کرواتا ہے اور اس میں باقاعدہ ایک فیئر ٹرائل، پہلی بار یہ ہے کہ جس کے بارے میں جس نے اپنا جو ہے وہ بطور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اپنا انفلوئنس یوز کیا، سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان صاحب سے پوچھنا چاہیے، ان سے بیان لینا چاہیے، ان سے اسی طرح کا ایفیڈیوٹ لینا چاہیے. اور اگر وہ ایفیڈیوٹ دے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بہتان ہے، جھوٹ ہے، تو پھر اس کی انکوائری کی جانی چاہیے کہ آیا رانا شمیم صاحب نے یہ بہتان کیوں ترازا کسی کو کوئی لیگل سپورٹ دینے کے لیے ایک کنسپیریسی کی، یا انہوں نے جو کچھ کہا وہ درست کہا. تو یہ تو انکوائری سے ہی پتہ چلے گا نا. جہاں تک اٹارنی جنرل کا ہے تو وہ تو لطیف آفریدی صاحب نے بالکل درست کہا کہ وہ تو اسٹیٹ کے ملازم ہیں، اسٹیٹ جو بھی ان کو کہے گی وہ وہی موقف اختیار کریں گے. لیکن ضرورت خبر کی ہے کہ ان سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کوئی لا پوائنٹ دے رہے ہیں. تو لا پوائنٹ انہوں نے ایک ہی دیا کہ اگر شمیم صاحب اس ایفیڈیوٹ کو کہ لیک ہونے پہ اپولوجی ٹینڈر کریں تو کیس ختم کر دیا جائے. اب معاملہ اپولوجی پہ ہے، اب اس کے کنٹینٹس پہ نہیں ہے، اس کے لیک ہونے پہ زور دیا جا رہا ہے. یعنی گل صحیح ہے، لوگوں نے دسی کیوں جی؟ دسی کیوں؟ ایک گل دوسرے نو کیوں دسی؟ یعنی ایک گل تواڈے ساڈے درمیان ہی سی، ایک گل یہ بات جو ہے وہ آپ کے درمیان تھی اور آپ نے اس بات کو ایکسپوز کیوں کیا؟ یعنی ساڈے کرتوت اس پہ بھی باقاعدہ انہوں نے بٹوین دا لائنز یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اس کے لیک ہونے پہ آپ اپولوجی ٹینڈر کر دیں تو دین کیس یہیں ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے نا. دھکو دھکی سے ایک ایسا شخص جو قانون کو جانتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہے، جو اس پورے اسٹرکچر کو جانتا ہے، اس پر کنٹمپٹ لگانا اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس 21ویں صدی میں جسٹس اطہر من اللہ کو بھی ایک نہ ایک دن تو اس ریٹائرمنٹ لینی ہے. کیا پتا وہ بھی کل کوئی سچ لکھے پھر. تو لہذا دکو دکی سے کسی بندے کو اگر آپ جو ہے سچ کہنے کی پیداش میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے سچ ہی کہا ہو، میں بھی اس کے پیچھے بھی کوئی کنسپیریسی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایفیڈیوٹ ایک اتنے بڑے عہدے پہ رہنے والے شخص نے دوسرے شخص کے بارے میں جو بیان الفی دیا ہے اس کے کنٹینٹ درست ہیں یا غلط ہیں؟ اس کے لیے تو فیئر ٹرائل کرنا چاہیے. اور ان شخص کو بھی جن پہ یہ الزام لگایا گیا ہے ان کا موقف جانے بغیر، ان کا بیان الفی لیے بغیر، اگر اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ یک طرفہ طور پر ایک چیف جج کو، اگرچہ وہ اب ریٹائرڈ ہیں تو وہ بھی ریٹائرڈ ہیں، تو جن کے بارے میں انہوں نے کہا تو وہ بھی ریٹائرڈ ہے، تو دونوں کی حیثیتیں تو برابر ہی ہیں نا. بالکل ریٹائر ہونے کے بعد تو آپ ایک کامن شہری ہو. لیکن اگر کوئی واقعہ ان کی موجودگی میں ہوا اور اگر وہ لمبے عرصے تک یہ جرت نہیں کر سکے اس کو ایکسپوز کرنے کی اور لیٹر آن کر دیا، تو اگر قانون میں دیکھیں کہ کوئی ایسا کوئی لیٹر آن اگر کئی کیسز ایسے ہیں جن پہ رس جوڈیکیٹا لگ جاتا ہے، لیکن عدالتیں کامن وزڈم کو دیکھتے ہوئے اس رس جوڈیکیٹا کو بھی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ٹائم لیمیٹیشن سے باہر ہونے والی اپیلوں کو بھی سن لیتے ہیں اور پھر اس میں بھی فیصلے دے دیتے ہیں. تو عدالتیں کوئی ایسے نہیں ہیں کہ یہ کرسی گرم کرنے کے لیے ججز بیٹھے ہوئے ہیں. قانون کی روشنی میں نئی نئی تشریحات بھی دنیا بھر میں ججز کرتے ہیں اور لوگوں کو ریمیڈی دیتے ہیں، یعنی محض لکیر کے فقیر تو نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بہت ہی دلچسپ مرحلے میں یہ کیس داخل ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 جنوری شاید 5 یا 7 جنوری رکھی گئی ہے، 7 جنوری، تو اس میں کیا ہوتا ہے. اور اس میں جسٹس
اثر من اللہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کیس کو کس طرح ڈسپوز آف کرتے ہیں یا اس کو فردر انکوائری میں لے جا کے. تو اس طرح کی کنسپریسیز، اس طرح کے پریشرز کے نتیجے میں جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں الٹیمیٹلی تو ان سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ تو ملنا چاہیے. ایک بات ہے، پھر وہی بات، اب میرے دل میں ایک بات اور آ گئی اب آپ کی باتوں سے، کیونکہ وہاں کوشچن یہ کہ الٹیمیٹلی اس کا بینیفیشری کون ہے. تو جن کو آپ نے زور زبردستی سے سزائیں دی ہیں تو بینیفیشری تو وہ ہوں گے نا. وہ پھر لا آف کورٹ میں آ کے پوچھیں گے کہ ہمیں تو کرائم کی سزا نہیں دی گئی ہے، جرائم کی سزا نہیں دی گئی ہے، ہمیں تو سزا جو ہے وہ کسی کی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ دی گئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ کی اجازت اگر مجھے دینا ایک سوال جی ہوا جی نا، بالکل بالکل. اگر یہ اپالوجی پہ بات آ گئی، آپ معافی مانگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ جو بھی ہوگا. اچھا چلو یہ بات ہو، اگر یہ تو ظاہر ہو گیا کہ یہ سزا ایسے ہوئی، ثاقب نثار صاحب کی بات ٹھیک ہے، بتانا کیوں ہے، غلط لوگوں کو بتایا، یہ جرم بن گیا نا ابھی کہ لوگوں کو لیک نہیں کرنا تھا، بات یہی ہے ابھی. اچھا تو اگر ثاقب نثار صاحب نے ایک یہ سزا دلوائی تو اور کتنی سزائیں دلوائی ہو سکتی ہیں؟ پھر تو یہ پورا عدالتی نظام ہی خراب ہو گیا نا جی. نہیں پورا عدالتی نظام نہیں. یقیناً ثاقب نثار کا جو عہد ہے، عہد چیف جسٹس، اس دورانیہ میں جو کیسز بھی، جو لوگ بھی کوئی ریمیڈی لینے جائیں گے ان بنیادوں پہ کہ یہ سزائیں قانون کے مطابق نہیں دی گئی ہیں بلکہ پریشر سے دی گئی ہیں، تو دین کچھ کیسز کو آپ ری انکوائری میں ڈال سکتے ہیں. وہ سزائیں ختم کر کے تو آپ ری ٹرائل کر سکتے ہیں، اور ری ٹرائل میں اگر کوئی سزا بنتی ہے تو وہ سزا دیں، اور اگر نہیں بنتی تو بری کریں بندے کو. اور ایک یہ ہے کہ آپ ان اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ریمیڈی دیں، انصاف دیں. عدالتیں تو اسی لیے بیٹھی ہوتی ہیں نا. نہیں لیکن ایک اور بات بھی ہے چوکر صاحب، جی جی اتنے لوگوں کو عدالت کی یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال نکالے ہیں، تو پھر تو یہ لمبے کا چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا، جتنے سال بھی گزارے ہوں، چاہے 10 سال گزارے ہوں یا 4 سال گزارے ہوں یا 3 سال گزارے ہوں، بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک چیف جسٹس جب چیف جسٹس ہوتا ہے نا تو اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ چیف جسٹس نہیں بلکہ جسٹس ہی ہوتے ہیں تو پھر ان کی اپنی جو اسپیسیفک عدالت ہوتی ہے اس میں جس طرح کے وہ فیصلے دیتے ہیں، اگر اس کی کوئی اپیل کہیں چل رہی ہے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے لوگوں کو، جو مطلب اگر کوئی ہے ایسا. لیکن جو پولیٹیکل کیسز ہیں، اور اس وقت تو سب سے بڑا کیس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی سزا، ان کی بیٹی کی سزا، اور بیٹی وہ جو کسی آفیشل عہدے پہ نہیں رہی ہے. کانسٹیٹیوشن کی تعریف میں آفیشل عہدہ وہ ہے جو سرکار سے کوئی تنخواہ لیتا ہو، کوئی پیسے لیتا ہو، یا کوئی اس کا پورٹ فولیو ڈکلیئرڈ ہو. انڈکلیئرڈ ہے چاہے کوئی پرسنالٹی کتنی انفلوئنشل ہو اسٹیٹ افیئرس کے اندر، لیکن اگر ان کا پورٹ فولیو ڈیفائن نہیں ہے تو پریزیوم جو ہے وہ لا یہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری عہدے پہ نہیں رہے، لہذا ان کا کوئی اقدام جو ہے وہ ریاستی امور کے حوالے سے کاگنیزیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ حلف نامہ جو ہے اس کی صرف یہ وہ جو کیس یہ ہے، پہلا کیس تو یہ ہوا نا کہ یہ آپ نے لیک کیوں کیا، اس کی بات ختم. اور جب لیک ہوگی اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہ جو حلف نامہ ہے اس پہ تو پھر ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں آنا پڑے گا نا، آنا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جس شخص کے خلاف ایک آدمی نے ایفیڈیوٹ لکھا ہے کہ میری موجودگی میں انہوں نے یہ لکھی ہیں، جو ان کا منصب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ ان کو پریشر جو ہے وہ کسی اور جگہ سے تھا، اور انہوں نے اپنے سبارڈینیٹ کو یہ ہدایات فون پہ جاری کی. اور اگر یہ چیزیں انکوائری میں جاتی ہیں تو پھر ثاقب نثار صاحب کی وہ ساری کالم بھی دیکھی جائیں گی نا کہ گلگت سے ہو کے انہوں نے کن کن سے رابطہ کیا، کن کن سے بات ہوئی. تو یہ اٹ از ناٹ سو سمپل. یہ لمبا کام بنے گا، پھر یہ لمبا کام بھی ہے، اور اس میں بہت ساری جو ہے
وہ اسٹیٹ سیکرٹس کے ایکسپوز ہونے کا بھی اندیشہ موجود ہے. تو لہذا اب چیف جسٹس صاحب نے تو مطلب یہ ہے کہ جوشے ہیں جوانی میں اقدام تو اٹھا لیا، لیکن اب اس کو سم اپ کرنا ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں رہا ہے. اور یہ انٹرسٹنگ کیس، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت یا اپوزیشن کی اچھل کود کی نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سنجیدہ ایشو کو اسی سنجیدگی سے دیکھنا بھی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ کرے. اور اس آپسی لڑائی کے اندر جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو تاریخ کا حصہ بنایا جانا چاہیے، تاکہ مستقبل میں لوگوں کے حقوق کے حوالے سے جو حکومت پاکستان کے اقدامات ہوتے ہیں ان کو ایگزامن کرنا چاہیے. اور یہ یقیناً جن نکات کی طرف ہم توجہ مبذول کروا رہے ہیں تو کئی ایک لوگ ہیں وہ یعنی الٹیمیٹلی کامن وزڈم تو پریویل کرے گا، اور آپسی کشمکش کے نتیجے میں جو سچائیاں باہر آتی ہیں تو اس پہ لوگ تو غور کریں گے. جیسے اگر امین گل جو ہے، یا امین گل ہی نام تھا نا لیفٹیننٹ جنرل جو تو اگر وہ چونکہ وہ امیدوار تھے آرمی چیف بننے کے، تو آرمی چیف جو نہیں بنے وہ کیا کر دیا گیا، وہ کیا ٹرم ہے نا، سپر سیڈ. اور سپر سیڈ جب ہو گئے تو اگر وہ یہ انٹرویو نہ دیتے تو شاید کئی لوگ جو ہے وہ اسی غلط فہمی میں شکار ہوتے کہ نہیں جی یہاں بڑا میرٹ ہے اعلیٰ قسم کا. نہیں تو اس سے پہلے جنرل علی کلی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو اسی دیکھیں نا وہ بھی سپر سیڈ ہوئے، لیکن انہوں نے سپر سیڈ ہونے کے بعد بات نہیں کی، یہ بات نہیں کی ہے نا. مطلب یہ کہ امین گل واز ویری ووکل، اور اس نے اس پورے سسٹم کو ایکسپوز کیا نا آپسی لڑائی میں. جب ان کے اپنے مفادات کو زک پہنچی تو انہوں نے وہ سچ بول دیا جو کسی اور نے نہیں بولا. اسی طریقے سے آپ کارگل کا یا دوسری چیزیں جو واقعات ہوئے جنرل پرویز مشرف کے دور میں، تو جنرل شاہد عزیز نے یہ خاموشی کب تک توڑ دی، اور بہت سارے ایسے واقعات لے آئے کہ اگر وہ نہ ان واقعات کو کرتا سے بیس پہ لاتے تو شاید ہم لیکن جنرل امین گل صاحب کو سپر سیڈ کیا، وہ نواز شریف صاحب کا دور تھا، نواز شریف صاحب نے ان کو نہیں تو دوسروں کو بنا دیا. بات یہ ہے کہ کسی کے دور بھی ہو، ہاں سپر سیڈ کیوں ہوتا ہے آخر؟ وائی اے پرائم منسٹر، میری عرض نہیں سمجھے نا آپ. جی آؤٹ آف میرٹ جو ہے وہ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں. جنرل صاحب کو سپر سیڈ کیا اور نواز شریف صاحب نے آؤٹ آف میرٹ دوسرے بندے کو آرمی چیف بنایا. ٹھیک ہے. اب آپ نے فرمایا جس طرح آپ کی، میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں، جنرل امین گل صاحب نے کہا کہ یہاں پہ آرمی چیف وہ بنتا ہے جس کی ریکمنڈیشن امریکہ سے آتی ہے. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے امریکہ نے جو ریکمنڈیشن کرانی تھی وہ نواز شریف کے ہاتھ سے کرائی. تو نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان، پھر ادھر کی بات سن رہے، میرٹ نہیں دیکھ رہے. کوئی بھی وزیر اعظم کوئی بھی دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیے، اب تو یہ کہانی کسی سے ڈکی چھپی نہیں رہی ہے نا کہ ضیاء الحق صاحب کا اور سی آئی اے کا کتنا بڑا لزام تھا. اور 6 آرمی افسران کو سپرسیڈ کر کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نگاہے کرم جو ہے وہ جنرل جو 6ٹے پوزیشن پہ ہے اس کو اٹھا کے تو آرمی چیف بنا دیا. تو اب ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کسی نے تو منور کیا ہوگا نا. یہ ایسا تو نہیں ہے نا جیسے سٹوریاں آتی ہیں جی وہ سگریٹ انہوں نے ان کو دیکھتے ہوئے جیب میں ڈال دیا. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا جو یہ جو ٹیبل سٹوریز یہ گھڑی جاتی ہیں. ایک کتاب ہے جہان حیرت، جی شاید آپ نے پڑھی ہو. نہیں میں نے ریٹائرڈ آئی جی پاکستان پنجاب اس وقت چودھری سردار احمد نے لکھی ہے. جی تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت نارکو ٹیکس کے وہ کیا ہوتا ہے جنرل ڈائریکٹر صاحب بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ لگی کہ یہ منشیات کے بارے میں جب باتیں تھی، ضیاء صاحب کا دور تھا، تو انہوں نے یہ کلچر متعارف کرانے میں بہت اپنا کردار ادا کیا. یعنی سمجھ گئے آپ.
ادھر سے ادھر سے جو باتیں. تو کہتا ہے وہ مجھے یہ آج تک نہیں سمجھ لگ سکی کہ اس نے کیوں ایسے کیا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, وہ ابھی میں فوت ہو گئی یا یاد ہے, تو اس میں تو پھر کئی باتیں سامنے آتی ہیں کہ امریکہ کا کردار کیا تھا. یہ جو افغان مجاہدین تھے, اس کے بعد جو وہ مہاجر جو مائگریٹ ہوئے وہ آئے وہ جو جہاد میں, تو اس میں جو منشیات اس کے بعد جو سپلائی ہوئی کیسے پیداوار ہوئی, وہ تو پھر بڑے بڑے لمبے نام آتے ہیں جی. وہ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر کے, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جی. میں 1973 میں جی افغانستان سے کچھ لوگوں کو بطور طالب علم پاکستان میں لایا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا, ٹریننگ دی گئی, ساری چیزیں کی گئی, جس میں حکمت یار بھی تھے اور بھی تھے, حکمت یار تھے وہ دوسرے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پلان 1973 میں بنا کہ افغانستان کو کس طرح ڈسٹرب کرنا ہے, رشین کیمپ سے نکال کے, چونکہ رشیا کے اور افغانستان کے, انڈیا کے اور افغانستان کے بہت کورڈیل ریلیشن تھے ظاہر شاہ کے دور سے. لیکن آپ دیکھیں جنرل داؤد کا قتل ہوتا ہے, پھر کمیونسٹ انقلاب آتا ہے, پھر کمیونسٹ انقلاب آپسی لڑائی ہوتی ہے, حفیظ اللہ امین, پھر پہلے تو نور محمد تراکائی قتل ہوتے ہیں, پھر حفیظ اللہ امین آتے ہیں, حفیظ اللہ امین کو قتل ہوتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹر نجیب تو بعد میں آئے نا, بعد میں آئے. جی جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے پلان کے ساتھ ہوا, پلان کے ساتھ ہوا. افغانستان کے اندر پاکستان نے کوئی پہلے دن سے یہ پروگرام نہیں بنا لیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ بڑا بیر کا جو اڈا تھا تو پاکستان نے تو 1951 میں دے دیا تھا نا, 1950 میں, 50 میں. اور لیاقت علی خان کا قتل کب ہوا؟ 48 میں. نہیں 48 سوری 53 میں. 53 میں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ عام طور پر پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو سوویت یونین سے بھی دعوت تھی, پہلے ان کی دعوت تھی, اور بعد میں امریکہ نے جب دعوت دی تو وہ دوڑے امریکہ چلے گئے, انہوں نے ڈکلائن کر دی سوویت یونین کی دعوت کو. تو اب آپ دیکھیں کہ پہلی جو فوجی امداد ملتی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ملتی ہے, اور 50 میں آپ نے اپنے سرزمین جاسوسی کے لیے امریکہ کو فراہم کر دی. یہ تو کوئی آج تو کوئی یہ سیکرٹ نہیں ہے نا, اٹ از اوپن سیکرٹ. یہ 1951 میں مرڈر ہوئے ہیں جی, 18 اکتوبر کو. ہاں جی. تو 50 میں انہوں نے جی جی دے دیا تھا وہ. جی جی. تو یہ تو لیاقت علی خان کے دور میں ہی ہوا. پھر اس کے بعد اگر آپ ایوب خان کے حوالے سے دیکھیں, دوسروں کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کا کتنا قریبی لیزان تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, اور پھر یہ جو جتنی یعنی حالانکہ جو یہی پاکستان کی سرزمین تھی نا جی یونائٹڈ انڈیا کے اندر, تو پنجاب واز ایکسیلنٹ سیکولر ایریا تھا. سرائکی بیلٹ تو پورا صوفیزم کا حامی تھا. سندھ جو ہے وہ صوفیہ کی سرزمین اس کو کہا جاتا, آج بھی کہتے ہیں. تو ان سارے علاقوں کو جن کی اپنی اپنی ٹریڈیشنز تھی, ان کو وار زون میں کس نے دیکھا؟ یہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے. اور جو لیڈرز جو ہے, جو سیولین فیسز بھی آئے, تو انہوں نے آپ یہ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں, چلو اس کو پروپیگنڈا ہی سمجھیے, لیکن پاکستان کے دانشور اور بھٹو صاحب کی خود اپنی تصانیف جو ہے وہ یہ کہتی ہیں, اور ان کی اپنی تقاریر. ایک وقت میں انہوں نے نواب شاہ میں کھڑے ہو کے تو جو سپیچ کی, انہوں نے کہا سی آئی اے والو تم میرے خلاف سازشیں کرتے ہو, مجھے اقتدار سے بے دخل کرنا چاہتے ہو. میں نے تو سوشلزم کا نام لے کے پاکستان میں کمیونزم کے دروازے ہمیشہ کے لیے نہ صرف بند کر دیے بلکہ کمیونزم کو دفنا دیا. یہ تو آن ریکارڈ سپیچ ہے نا, اور امریکہ کو مخاطب کر کے اپنی وفاداری دکھا رہے تھے. اور پھر یہ ہے کہ جو آخری وقت میں جس وقت وہ ایوان وزارت سے آ کے تو اپارا چوک میں لوگوں سے کیا کہا
کہ میرے خلاف امریکہ سازشیں کر رہا ہے, مجھے اقتدار سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. پھر انہوں نے بڑی کوشش کی سعودی عربیہ کو, مختلف لوگوں کو جا کے منانے کی کہ بھائی ان کو کہیں کہ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے, ایسی بات نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے کوئی ایفرٹ نہیں کی, لیکن پھر بھی نہیں بچ سکے نا بھٹو صاحب. اور پھر انہوں نے اگر وہ جو کتاب لکھی ہے جو جیل میں, اس میں آپ دیکھیں وہ امریکن جو سی آئی اے کی جو پالیسیاں تھی, اور ہم نہیں کہتے یہ باتیں جس وقت آپسی لڑائی ہوتی ہے نا تو اس میں سچ باہر آتا ہے. اگر وہ یہ کچھ نہ لکھتے تو ہم آج یہ کچھ کہتے ہی نہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ سی آئی اے کا انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان میں کتنا ہے. جی اگر وہ جو ڈفرینٹ کاروائیاں ہیں تو اس میں جو لوگ شریک تھے, اب یہ دیکھیں نا کہ آئی جی ہوتے تھے آزاد کشمیر کے رو رشید, جی جی بعد میں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ جی رہے. جی انہوں نے ایک کتاب لکھی جو میں نے دیکھا. تو اگر وہ یہ کتاب نہ لکھتے کہ سردار قیوم صاحب دراصل سیز فائر کراس نہیں کرنا چاہ رہے تھے, پلان تو یہاں اس ملک میں مارشل لا لگانے کا تھا, کہ گڑبڑ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو, گرفتاریاں اتنے بڑے پیمانے پہ ہوں کہ الٹیمیٹلی ملٹری کو جواز مل سکے اور وہ مارشل لا لگا رہے. یہ 1957 کی بات ہے, وہ تو نہیں ہو سکا. اور پھر انہوں نے لکھا کہ جنرلوں نے کہا کہ چودھری غلام عباس کو اتنی سزا دو, اس کو اتنا جیل میں سڑاؤ کہ اس نے ہمارا سارا سرمایہ جو ہے وہ بیکار کیا, چونکہ وہ ارتاش تو نہیں پیدا کر سکے, چونکہ سویلین ادھر فروز خان نون کی حکومت تھی, ادھر سردار قیوم کا سردار ابراہیم کی حکومت تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے, مسئلہ کشمیر دنیا بھر کی نگاہوں میں آئے گا تو ان لانگ مارچ والوں کو فیسیلیٹیٹ کرو, ان کے ٹرانسپورٹ مہیا کرو. تو ٹرانسپورٹ تو کوئی مہیا نہیں ہوئی, کیونکہ جس پیمانے پہ وہ توقع کر رہے تھے کہ لوگ سیز فائر کو کراس کرنے کے لیے کراچی سے خیبر تک جو ہے نا وہ امٹ پڑیں گے, وہ تو نہیں ہوا. انہوں نے دیکھا پلان ہمارا فیل ہو گیا. اور سردار قیوم صاحب جو اپنا کوئی 10 12 15 20 آدمیوں کا قافلہ لے کے سیز فائر پہ پہنچا, تو انہوں نے کہا سردار قیوم صاحب سیدھا جانے کے بجائے وہ جو کنٹرول لائن ہے اس کے پیرل چلنا شروع ہو گئے, اور واپس مڑ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ آئی جی نے لکھا ہے, یہ میں نے تو نہیں روکنے کے لیے جب ان کو روکا, وہ یعنی تو اس کے بعد پیچھے سے حکم آیا کہ ٹھیک ہے جی اب ان کو گرفتار کر لو, تو وہ گرفتار ہو گئے. وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, وہ ہمارے ہاں بارڈر توڑنے کا یہی ہوتا ہے, تو آگے جا کے لڑائی ہوتی ہے. ہاں جی جی جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جو اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں, تو اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں کس طرح کی کنسپریسیز جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں, اور ان کے ڈانڈے جو ہے وہ کس طرح عالمی طاقتوں سے ملتے ہیں. سفرر کون ہے؟ سفرر تو کامن آدمی ہے نا. یوں تو کہنے کو پاکستان کے جو قرضے ہیں ورلڈ بینک کے, آئی ایم ایف کے, دنیا بھر کے, وہ تو ٹریلینز میں ہیں. 45,000 ارب ہے اوشیہ. ہاں 45,000 ارب ہے. یہ ابھی یہ پہلے 25 تھا, ابھی یہ 45 ہو گیا 3 سال. دیکھا یہ بحث نہیں ہے, مطلب ہو گیا بس. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ چینی پہلے 4 آنے کلو تھی. ہاں وہ پرانی بات, میں یہ کہتا ہوں نا, تو پہلا قرضہ پاکستان نے اپنے 10 کا ڈالا یعنی تھا. اس وقت کی جو ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کا حساب سے جو قرضے آتے تھے وہ اپنے عہد میں بہت بڑے قرضے تھے. جی جی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ان قرضوں سے بنا کیا ہے. بہت کوئی کچھ لوگوں کے لیے کوئی سپیس دیکھا نا, جو ٹیکسٹائل تھی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تو انہیرٹ کیا پاکستان نے جو کراچی میں تھی. سر بہت کچھ بعد ازاں لومز یا جو کھڈی اور اس طرح کی جو چھوٹی انڈسٹری جو قائم ہوئی ہے پنجاب میں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں ان قرضوں کا رول جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ تو بہت کچھ بنا ہے.
جو کچھ بنا وہ عوام کی تو بہبود کے لیے نہیں بنا نا. اور اتنا بڑا وہ اسمبلی بنائی, صدر اس بنایا, وزیر اعظم بنایا, سپریم کورٹ بنایا, بڑے بڑے کابل 100 ایکڑ میں. دیکھیے اس جس وقت انہرنٹ کیا پاکستان نے, تو اس وقت بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بلڈنگ موجود تھی, ان کو اپ گریڈ کیا گیا یا نئی بنائی گئی عمارتیں ہیں, لیکن وہ عمارتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو اتنے بڑے قرضوں کی جسٹیفیکیشن مہیا کر سکے. آسٹریلیا میں جزیرہ بھی تو بن گیا. یہ آسٹریلیا میں اور آپ نے وہ پیزا لینے بھی گئے تھے ادھر ہالینڈ میں ایک جگہ, پتہ ہے نا آپ کو. پھر جناب وہ آپ نے پاپا جانس بھی بن گئے. عالمی انسٹیٹیوشنز نے عالمی طاقتوں کے کہنے پہ اس پورے خطے کو ڈیریل کرنے میں پوری دیانتداری سے سہولتکاری کی, جس کے الٹیمیٹ سفرر جو ہے وہ ریجن ہے اور سب سے زیادہ پاکستان کے عوام ہیں. اور آج بھی اقتدار کے ایوانوں میں جو لے دے ہو رہی ہے, جو کھینچا تانی ہو رہی ہے, یہ کیاسریاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ سروائیو کرے گی یا اس کا مارچ میں مارچ ہو جائے گا, کک مارچ ہو جائے گا. یہ سب چیزیں تو ڈیبیٹ ہو رہی ہیں نا, ڈیلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جی, کیا عمران خان کی حکومت واقعی مارچ میں مارچ ہو جائے گی, کک مارچ ہو جائے گی؟ کہتے ہیں فروری میں ہو جائے گی, کہنے والے تو یہ کہتے ہیں. کہ بعض باخبر صحافیوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹاک شوز کے اندر یعنی اوپنلی شرطیں لگا لی ہیں. کوئی کہتا ہے ہم پی سی میں ڈنر دیں گے اگر فروری میں آگے گئے, لیکن اس پہ تو کنسنسس بلڈ ہو گیا نا کہ مارچ سے آگے یہ حکومت نہیں جائے گی. یہ پکی بات, یہ تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر مارچ میں یہ حکومت جائے گی تو باجوہ بینگ اے آرمی چیف نہیں رہیں گے, اور عمران خان 6 مہینے قبل جو ہے جو روایتیں موجود ہیں اس میں نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیں گے. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ منظور ہوا کہ ایک ایسا تیز تراز شرور پاکستان کا آرمی چیف بنے جو خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ مارچ سے بھی آگے چلے گی, اس وقت تک چلے گی جب تک کہ نیا آرمی چیف آتا, اور جو ہی نیا آرمی چیف آئے گا تو عمران خان جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیاست صفائے ہستی سے مٹ جائے گی. اگر وہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے, چونکہ آج بھی جو عالمی طاقتوں کے درمیان جو کھچاؤ اور تناؤ ہے, خاص کر کے امریکہ ورسز چائنا, تو یہ سرزمین آج بھی عالمی طاقتوں کو سہولت کاری کے لیے چاہیے, اور اس میں آج بھی جو فنڈامنٹلزم کا بیج ہے اس سے نمو ہوتی رہے گی, اس کو کمزور کرنے کی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی ہے. لیکن یہ جو ہم آئے دن دہشت گردی, گنڈا گردی, ایکسٹریمزم کا رونر ہوتے رہتے ہیں, یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا جو آپس میں الائنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ختم نہیں کرنا ہے, اس کو کسی نہ کسی کے خلاف استعمال کرنا ہے. ایک عرض کروں, جی, پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ نے جب بھی اپنے مفادات یا اس کے مفادات کے لیے بڑا کام ہوا, اس وقت کبھی بھی کوئی سیویلین وزیر اعظم یا صدر کی ضرورت نہیں تھی, اور نہ ہی ان کا وہ کر سکے ہیں. اب 1953 سے شروع کر لیں, 58 میں چلے جائیں, 69-8 میں چلے جائیں جب چائنا کے ساتھ نیگوٹیشن ہوئی, اس کے بعد آپ 77 میں جب وہ جنگ لگی, اس کی کیا نام ہے افغانستان والی, لگنے سے پہلے یہ لگنے تک وہ بھی آ گیا. پھر جب افغانستان میں دوبارہ مارنے کی ضرورت پڑی, پھر مشرف صاحب بھی آ گئے. اور اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا سر, تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے. اصل جنہوں نے کام کرنا ہے انہی کی مرضی منشا کے مطابق ہوگا. ایگزیکٹلی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حالانکہ جو پرائم منسٹر جو بھی رہے ہیں وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ڈیزائنز میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والے نہیں ہیں. نہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, جی, ایسے ہی جیسے سعودی عرب نے پاکستان سے آرمی مانگی ہے اگینسٹ ہے یمن, جی, تو
شاید وزیر اعظم کی سطح پہ، آرمی چیف کی سطح پہ جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی تھا، اس میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. جی جی. لیکن وزیر اعظم نے یہ چاہا کہ یہ فیصلہ ایک پاپولر فیصلہ ہونا چاہیے، تو وہ یہ کیس لے گئے پارلیمنٹ کے پاس، اور پارلیمنٹ نے ڈکلائن کر دیا کہ نہیں جی، ہمارے ہاں تو 4 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ شیعہ آبادی ہے، تو ایران جو ہے وہ یمن کو سپورٹ کرتا ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے سیلفی ایجنڈے کے تحت وہاں ان کے خلاف ہے. تو ایسے میں یہ ہے کہ پاکستان بیٹل فیلڈ بن جائے گی تو ہمیں آرمی نہیں بھیجنی چاہیے، بلکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان، ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کوئی اگر پیچ اپ ہو سکتا ہو، کوئی صلح ہو سکتی ہو، کچھ چیزوں پہ ہم آہنگی ہو سکتی ہو، تو ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے، آرمی نہیں بھیجنی چاہیے. حالانکہ آرمی کا تقریباً ایک ڈب جو ہے وہ سعودی عربیہ میں آلریڈی موجود ہے، کافی پرانے عرصے سے، جس کی تعداد کو 18,000 سے زائد آرمی کی ہے. مختلف. جی جی. تہنی ہو، یہ سب چیزیں جو ہے ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ہم یہ باخبر کرتے ہیں خطے کی قوتوں کو کہ ایک دو عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا نوٹس لیا جائے، اور اس خطے کے اندر جنگ باز قوتیں ہیں پھر اس خطے کو بنیاد پرستی، انتہا پسندی کی طرح جو دھکیلنے کی جو پالیسیاں بنا رہی ہیں، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی ایک ملک بسم ہوگا تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. اس سے سفر جو ہے وہ پورا ریجن کرے گا. دیکھیں یہ پالیسیاں جو ہے یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیں گی، نہ چائنا کو فائدہ دیں گی، نہ انڈیا کو فائدہ دیں گی، نہ افغانستان کو. الٹیمیٹلی جو خطہ ہے آپ کا، جس کو آپ جنوبی ایشیا کہتے ہیں، وہ دلدل میں پھنسے گا، اور یہاں غربت بڑھے گی. لیکن آپ تو بہت ڈرا رہے ہیں، ابھی تو بہت کسر نکلی کوئی نہیں، رہ ہی کوئی نہیں گئی پیچھے ابھی بھی. سر وہ پرسوں جو افغانستان کے جو ان کا ایک ترجمان ہے کوئی بڑے، نام ان کا ہے مجھے کہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے نا سرحد وغیرہ یہ کوئی نہیں ملتی، ہمارا اپنے ایک دوسرے لفظوں میں کہ یہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے. یہ ان کا اپنا بیانیہ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ کسی نے دلوایا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بار بار ان کو پشتون نیشنلسٹ بنانے کی چکروں میں ہیں، تو اس پہ بھی غور کیا جانا چاہیے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو شریعہ نافذ کرنا چاہتی ہے، تو نیشنلزم کی تو بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ نیشنلزم اپنے کردار کے اندر سیکولر ہوتا ہے. وہ تو ارسپیکٹو رنگ، نسل، علاقہ، اپنی قوم کے، اور قوم کی جو ڈیفینیشن انٹرنیشنلی اگریڈ ہے وہ اس کے مفادات کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. نیشنلسٹ کی تو خصوصیت یہ ہوتی ہے، نیشنلسٹ تو نہ پراکسی ہوتا ہے اور نہ اپنے نقطہ نظر میں انتہا پسند ہوتا ہے. وہ تو اپنی قوم کی آزادی، خود مختاری، اپنے لوگوں کے بغیر کسی مذہبی تعصب کے، بغیر کسی علاقائی تعصب کے، بغیر کسی ریشل ڈسکریمنیشنز کے، تو سب کے مفاد کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو پھر تو یہ حالات جو ہے نا یہ کوئی خطرناک ہی، اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو چلیے جناب، ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو ہم اس پہ ابھی محترم ناظرین سامعین، آج تھوڑا وقت کا لمبا ہو گیا کہ تھوڑے باتیں بڑی لمبی تھی، شوکت صاحب کے خیالات سے مستفید ہوئے. تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اور پھر کوئی موضوع ملے گا ہمیں نیا انشاءاللہ. اللہ حافظ.